प्रोग्राम सोशल रिव्यू के एक और एपिसोड के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान समीन नवाज। नाज़रीन, अमेरिका में टैक्स फाइलिंग का सीज़न करीब आ गया है। हर साल की तरह इस साल भी लोग टैक्स फाइलिंग करेंगे। आज के प्रोग्राम में जानते हैं कि टैक्स फाइलिंग किस तरह होगी। गुज़िश्ता साल कोविड-19 के बायस मुतादिद अमरीकी काम नहीं कर सके और हुकूमत से मिलने वाली अनएम्प्लॉयमेंट पर गुजर बसर करते रहे हैं। इस प्रोग्राम में ये भी जानेंगे कि क्या अनएम्प्लॉयमेंट की मिलने वाली रकम पर भी टैक्स फाइल होगा और स्टिमुलस चेक्स यानी इमदादी चेक भी अमरीकी हुकूमत की जानिब से लोगों को दिया गया। क्या स्टिमुलस चेक से मिलने वाली रकम पर भी टैक्स देना होगा? हमारे साथ आज के इस प्रोग्राम में इस मौजू पर बात करने के लिए मौजूद हैं अकाउंटिंग के शोबे से वाबस्ता और पाकिस्तानी कम्युनिटी के मारूफ समाजी रहनुमा ताज अकबर, जो कई सालों से न्यूयॉर्क में अकाउंट्स के शोबे से वाबस्ता हैं और लोगों के टैक्स फाइलिंग का काम कर रहे हैं। अपने प्रोग्राम में अपने मेहमान से गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम सोशल रिव्यू में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे और अपने मेहमान से गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करेंगे। बहुत शुक्रिया ताज अकबर साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त दिया। सबसे पहला सवाल ताज साहब आपसे मेरा यही होगा कि टैक्स फाइलिंग का सीज़न शुरू होने वाला है और लोग अब टैक्स फाइल करेंगे। आप हमारे नाजरीन को ये बताएं कि टैक्स फाइलिंग कब शुरू होगी और कब तक जारी रहेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन और हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं वॉइस ऑफ साउथ एशिया टेलीविज़न का बहुत मशहूर हूँ कि उन्होंने मेरे ऑफिस में आए आप और मुझे मौका दिया कि मैं अपने यानी आपके नाज़रीन के साथ टैक्स के बारे में कुछ गुफ्तगू कर सकूँ। इस साल टैक्स फाइलिंग जो सीज़न है वो 12 फरवरी से शुरू हो रहा है और आखिरी डेट 15 अप्रैल है। आमतौर पे जैसा कि आप नाज़रीन को मालूम है कि टैक्स फाइलिंग सीज़न जनवरी के महीने में यानी 15 के बाद शुरू होता है। चूंकि इस साल टैक्स फाइलिंग जो सीज़न है वो ज़रा लेट यानी 12 फरवरी से शुरू है, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इंशाल्लाह इसकी जो आखिरी डेट है उसमें भी हो सकता है कि टैक्स वाले एक्सटेंशन कर लें, लेकिन अभी तक टैक्स वालों ने इसमें कोई एक्सटेंशन नहीं की है और आखिरी डेट 15 अप्रैल ही है। ताज अकबर साहब, ये बताइए कि पिछले साल अक्सर लोग कोविड-19 की वजह से काम नहीं कर सके और लोग घरों में महसूर होकर रह गए थे, जिसके बायस कई मिलियन लोगों ने हुकूमत से अनएम्प्लॉयमेंट लिया है। जिन लोगों ने अनएम्प्लॉयमेंट लिया है, क्या उन्हें भी इस अनएम्प्लॉयमेंट की रकम पर टैक्स अदा करना होगा? यस, यकीनन अनएम्प्लॉयमेंट इनकम पे बिल्कुल टैक्स है। उस पे ये टैक्सेबल इनकम है और जिन लोगों ने अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स लिए हैं उनको उस पर टैक्स देना पड़ेगा उनको। उससे आप अपने जिस तरह W2 में जो लोग टैक्स फाइल करते हैं अपनी टैक्स वो विदहोल्ड कर देते हैं, तो उसी इनकम में से भी यानी टैक्स डिपार्टमेंट ऑफ लेबर वो टैक्स विदहोल्ड करती है। जो लोग अभी तक अनएम्प्लॉयमेंट ले रहे हैं तो मेरा उनको मशवरा ये है कि वो उसी इनकम में से अपनी टैक्स को विदहोल्ड करें, ताकि टैक्स फाइलिंग सीजन में उसी इनकम पे आपका टैक्स फाइल हुआ होता है और फिर जब हम टैक्स फाइल करेंगे तो आपको उसी इनकम पे यानी आप पे बोझ न बने, तो आपको मजीद उस पर टैक्स देना न पड़े। खुसूसन वो लोग जिन्होंने अनएम्प्लॉयमेंट भी क्लेम किया है और उन्होंने कुछ काम भी किया है, तो उसी सूरत में उनको ये बहुत जरूरी है उनके लिए कि अपनी अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट से
اپنے کچھ ٹیکس جو ہے نا وہ ود ہولڈ کر لے، تاکہ اسی ٹیکس فائلنگ کے وقت پھر اسی پیسوں سے وہ اپنا ٹیکس فائل کر سکے۔ جن لوگوں نے ان امپلائمنٹ بینیفٹس لیے ہیں تو ڈپارٹمنٹ آف لیبر کی طرف سے ان کو جس طرح جو لوگ کام کرتے ہیں ان کو W2 ملتا ہے یا 1099 ملتا ہے، اسی طرح جن لوگوں نے ان امپلائمنٹ بینیفٹس کلیم کیے ہیں تو ڈپارٹمنٹ آف لیبر کی طرف سے ان کو ایک فارم آتا ہے جن کو کہتے ہیں 1099G۔ 1099G آپ کو ٹوٹل یعنی پچھلے سال میں 2020 میں آپ نے جتنے بھی بینیفٹس لیے ہیں اس کا ٹوٹل اماؤنٹ ہوتا ہے، اور اگر آپ نے اسی میں سے فیڈرل ٹیکس یا اسٹیٹ ٹیکس یا سٹی ٹیکس اگر ود ہولڈ کیا ہے تو اس کی ڈیٹیل بھی اس میں دی ہوئی ہوتی ہے، یعنی ساری ڈیٹیل ہوتا ہے۔ 1099G آپ ڈپارٹمنٹ آف لیبر کے ویب سائٹ پہ جا کے وہاں پرنٹ کر سکتے ہیں۔ ابھی انہوں نے اس میں میرے خیال میں اسی ویک میں سے انہوں نے چینجز کی ہے، تھوڑی سی اس میں ایک مسکنسپشن تھی کہ 2020 کا وہاں جو ہے 1099G وہ نہیں تھا، لیکن ابھی انہوں نے آج ہم نے ایک کسٹمر کے لیے پرنٹ کیا ہے، تو ابھی آپ جا کے 1099G اور 2020 آپ پرنٹ کر سکتے ہیں۔ تاج صاحب یہ بتائیے کہ جو اسٹیمولس چیک حکومت کی طرف سے ملا، جسے امدادی چیک بھی کہتے ہیں، وہ پچھلے سال کچھ لوگوں کو ملے اور بہت سے ایسے بھی لوگ سامنے آئے جو شکایت کرتے نظر آئے کہ انہیں حکومت کی جانب سے اسٹیمولس چیک کی رقم نہیں ملی۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ کچھ لوگوں کو اب تک اسٹیمولس چیک کی رقم نہیں مل سکی، اور کیا کچھ ایسا ہے کہ آئندہ ان کو یہ چیک مل سکتے ہیں؟ اسٹیمولس چیک کے نہ ملنے کے دو بنیادی وجوہات تھے۔ ایک بنیادی وجہ یہ تھا کہ جن لوگوں نے چونکہ یہ اناؤنس ہوا تھا میرے خیال میں مارچ 2020 میں، تو اس وقت بہت سارے لوگوں نے 2019 کے ٹیکس فائل نہیں کیے تھے، لیکن گورنمنٹ نے کہا کہ جن لوگوں نے اگر 2019 کا ٹیکس فائل نہیں کیا ہو لیکن اگر 2018 کا ٹیکس انہوں نے فائل کیا ہو تو ان کو اسٹیمولس چیک مل گئے۔ لیکن بہت سارے ہمارے بہن بھائی تھے کہ انہوں نے 2018 کا ٹیکس فائل کیا تھا، اور 2019 کا ٹیکس تو ظاہر ہے کہ اسی وقت سیزن بھی نہیں تھے فائل کرنے کا، یا یوں سمجھے کہ کسی نے بہت سارے کیسز میں 2018-2019 کے ٹیکس فائل نہیں ہوئے تھے، تو اس کی وجہ سے بہت سارے ہمارے بہن بھائیوں کو اسٹیمولس چیک نہیں ملا۔ اسٹیمولس چیک کا جو دوسرا بنیادی وجہ ہے جن کو نہیں ملی وہ یہ تھے کہ بہت سارے ان بٹوین وہی لوگ جو ہے نا وہ منہ کر گئے، یعنی ایڈریس انہوں نے چینج کی، تو ظاہر ہے کہ IRS کے پاس تو وہ پرانا ایڈریس تھا، تو اسٹیمولس چیک پرانے ایڈریس پہ چلے گئے، حالانکہ وہ لوگ وہاں سے موو کر گئے تھے، تو بہت سارے لوگوں کو یعنی اسٹیمولس چیک نہیں ملے۔ یہ دو بنیادی وجہ ہیں جس کی بنیاد پہ ان کو اسٹیمولس چیکس نہیں ملے۔ لیکن جن لوگوں کو اسٹیمولس چیکس نہیں ملے ہیں تو ابھی انشاءاللہ جب وہ 2020 کا جو ٹیکس فائل کریں گے تو وہ اسی یعنی 2020 کے ٹیکس میں وہ اپنے جو پرانے 2 دفعہ اسٹیمولس چیک ملے، ایک $1200 کا جو ٹرمپ نے اعلان کیا تھا، اور اس کے بعد جو ہے $600 کا جو ابھی اس گورنمنٹ نے اعلان کیا ہے، وہ بھی میرے خیال میں ٹرمپ نے اعلان کیا تھا اس کے جانے سے پہلے۔ تو وہ دونوں اسٹیمولس چیک آپ جب آپ ٹیکس 2020 کا جو ٹیکس فائل ہوگا اس میں جن لوگوں کو اسٹیمولس چیکس نہیں ملے ہیں وہ اسی ٹیکس میں کلیم کر سکتے ہیں۔ تاج صاحب یہ بتائیے، جیسا ابھی آپ نے کہا کہ جنہیں اسٹیمولس چیک نہیں ملے جب وہ ٹیکس فائل کریں گے تو وہ اس کو کلیم کر سکتے ہیں، تو کیا وہ لوگ جن کو اسٹیمولس چیک مل چکے ہیں کیا وہ لوگ اسٹیمولس چیک یا امدادی چیک کی رقم کے اوپر بھی ویسے ہی ٹیکس ادا کریں گے جیسے ان امپلائمنٹ کی رقم پر ادا کریں گے؟ نو، چونکہ یہ ایک امدادی رقم ہے تو اسٹیمولس جو اماؤنٹ ہے یا چیکس ہے اس پہ کوئی ٹیکس نہیں ہے۔ دوسری بھی بہت سارے انکم ہے، مثلا جو لوگوں کو ورکنگ کمپنسیشن بینیفٹس ملے یا ڈسیبلٹی بینیفٹس جو ملتے ہیں اس پہ بھی ٹیکس نہیں ہوتا۔ تو اس طرح چونکہ یہ ایک امدادی چیک تھا تو اسٹیمولس جو چیکس ہے یا جو اماؤنٹ ہے جو بینیفٹس لوگوں کو ملے ہیں اس پہ کوئی ٹیکس نہیں ہے۔
ताज साहब, हर साल टैक्स फाइल करने का तरीक़ा कार होता है और इसकी बाकायदा एक पॉलिसी अनाउंस होती है जिसे सब फॉलो करते हैं। जैसे गुज़िश्ता साल कोविड-19 की नज़र हो गया, लोग परेशानी में रहे, काम नहीं कर सके, तो इस साल टैक्स फाइल करने की जो नई पॉलिसी आई है वो क्या पॉलिसी है? क्या पिछले साल की निस्बत कुछ पॉलिसी तब्दील हुई है या वही है जो पिछले साल हुआ था? जिस तरह आपके नाज़रीन की खिदमत में मैंने अर्ज़ किया कि टैक्स फाइलिंग सीज़न जो है वो 12 फरवरी से शुरू हो रहा है, तो अभी एग्जैक्टली हमको सारी मालूमात नहीं आई है, लेकिन धीरे धीरे जो ही हम अभी टैक्स फाइलिंग के करीब जा रहे हैं तो मज़ीद मालूमात हमको आ जाएंगी और इंशाल्लाह आइंदा हफ्ते या 10 दिनों में मैं आपके नाज़रीन को इनके तमाम सवालों के लिए इस किस्म के जवाब दे सकूँगा। तो इंशाल्लाह एक हफ्ते 10 दिन में सारी मालूमात आ जाएंगी, तो इंशाल्लाह ये सवाल मैं बेहतर तौर पर आंसर कर सकूँगा। ताज साहब, एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो कुछ मज़ीद सवालात हैं जिनके जवाबात आपसे जानना चाहेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम सोशल रिव्यू में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। ताज अकबर हमारे साथ आज के इस प्रोग्राम में मौजूद हैं और टैक्स सीज़न का जिस तरह आगाज़ होने जा रहा है, इस हवाले से कुछ सवालात हैं जो जहनों में उभरते हैं और उन्हीं के जवाब लेने के लिए आज हमने ताज अकबर को मदऊ किया है अपने इस प्रोग्राम में। ताज साहब, ये बताइए कि जिन लोगों ने हुकूमत से अनएम्प्लॉयमेंट की रकम ली और पार्ट टाइम काम भी करते रहे तो उनकी आमदनी पिछले साल की निस्बत इस साल कुछ ज़्यादा रही होगी, तो क्या इनकी टैक्स रिफंड की रकम आती है? इससे इस पर क्या कोई असर पड़ेगा? अनएम्प्लॉयमेंट जो बेनिफिट्स हैं उस पे किसी किस्म की कोई टैक्स क्रेडिट जो है ना वो नहीं मिलती, और खुसूसन वो लोग जिनके बच्चे हैं और वो बच्चे जो 17-18 साल से कम हैं, या वो बच्चे जो स्कूल जाते हैं लेकिन उनकी उम्र 23 साल से कम हैं और उनके पेरेंट्स उनको अपनी टैक्स पे एज ए डिपेंडेंट्स क्लेम करते हैं, तो यकीनन उनके रिफंड्स पे वो असर पड़ेगा। क्योंकि जिस तरह मैंने अर्ज़ किया कि अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स पे बच्चों को किसी किस्म की क्रेडिट जो है ना वो नहीं मिलती, तो ये जाहिर है कि अनएम्प्लॉयमेंट इनकम और जिन्होंने काम किया है वही इनकम यानी अर्न इनकम, इसको हम एक साथ मिलाते हैं। तो जाहिर है जब हम इसको एक साथ मिलाते हैं तो उनको यानी हाई इनकम लेवल पे उसको पुश करता है और उसी सूरत में उनके रिफंड्स पे यकीनन असर पड़ेगा। ताज साहब, जैसा आपने बताया कि अनएम्प्लॉयमेंट की रकम लेने वाले टैक्स रिफंड की रकम पर असरअंदाज होगी, इसी तरीके से कुछ लोग हैं जो मेडिकेड ले रहे हैं और हुकूमत से दूसरे बेनिफिट ले रहे हैं। इसकी एक मखसूस रकम होती है कि अगर आपकी बिलो एवरेज से इनकम कम है तो आप इस मेडिकेड के लिए एलिजिबल होते हैं, मेडिकेड ले सकते हैं और दीगर जो बेनिफिट हैं वो आप ले सकते हैं। तो अनएम्प्लॉयमेंट की रकम ने तो उनकी आमदनी में इजाफा कर दिया है, तो क्या इस साल टैक्स फाइलिंग के बाद वो जो बेनिफिट ले रहे हैं क्या वो इन बेनिफिट से महरूम हो सकते हैं? यकीनन ज़ाहिर है कि जिन लोगों ने काम भी किया है और कुछ लोगों ने अनएम्प्लॉयमेंट भी लिया है और इनकी इनकम जो है वो बढ़ गई है, और खुसूसन साल के शुरू में जिनको $600 पेंडेमिक अलाउंस मिलता था,
تو اسی صورت میں ظاہر ہے ان کی انکم یقیناً بڑی ہوگی، تو ظاہر ہے ان کی جو بینیفٹس ہیں مثلا میڈیکیئر ہے یا دوسری قسم کے جو بینیفٹس وہ گورنمنٹ سے لیتے ہیں تو یقیناً ان پہ بھی اثر پڑے گا۔ تاج صاحب یہ بتائیے کہ جب لوگ ٹیکس فائل کرتے ہیں تو وہ امید کرتے ہیں کہ ٹیکس ریٹرن جلد از جلد آ جائے۔ 12 فروری کو ٹیکس فائلنگ کا سلسلہ شروع ہوگا۔ یہ ٹیکس ریفنڈ آنے کا جو سلسلہ ہے اس کی کیا تاریخ ہے، کب سے یہ آنا شروع ہوگا اور اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ جس طرح کہ ناظرین کو معلوم ہے کہ ٹیکس فائلنگ سیزن جو ہے وہ 12 فروری سے شروع ہوگا، لیکن ریفنڈ 1 مارچ سے پہلے جو ہے نا اس کا امکان نہیں ہے۔ ریفنڈ یعنی مارچ کے مہینے میں ریفنڈز آنا شروع ہو جائیں گے۔ پچھلے سال بہت سارے ہمارے بہن بھائیوں کو سٹیمولس چیک میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ IRS کے پاس ان کی بینک انفارمیشن نہیں تھی۔ تو آپ کے ناظرین کے لیے یہ اطلاع ہے اور یہ بہت ضروری ہے کہ اس سال جب آپ اپنا ٹیکس فائل کریں گے تو اپنے اکاؤنٹنٹ کو یا ٹیکس پریپیرر کو اپنی بینک انفارمیشن ضرور دیں۔ اس میں 3 چیزیں ہیں، مثلا بینک کا نام، آپ کا اکاؤنٹ نمبر اور راؤٹنگ نمبر۔ یہ بہت ضروری ہے۔ اس کی یہ ہے کہ اس کی جو سب سے بڑی وجہ ہے یا جو اس کا جو سب سے بڑا فائدہ وہ یہ ہے کہ ایک تو آپ کا جو ریفنڈ ہے وہ بہت سیف ہے، یعنی آپ کے اکاؤنٹ میں پیسہ آ جاتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ریفنڈ بھی ذرا کمپیریٹیولی جلدی آ جاتا ہے، اور خصوصاً آپ کا جو سٹیمولس چیک ہے وہ بہت جلدی، یعنی ان لوگوں کو جن کے پاس IRS کے پاس جن کی بینک انفارمیشن تھی ان کے سٹیمولس چیک بہت آسانی کے ساتھ اور بہت جلدی مل گئے تھے، اور جن لوگوں کے IRS کے پاس جن لوگوں کی بینک انفارمیشن نہیں تھی تو ظاہر ہے ان کو سٹیمولس چیک ذرا دیر سے ملے تھے۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ اس دفعہ انشاءاللہ جب آپ اپنا ٹیکس فائل کریں گے تو اپنی بینک انفارمیشن اپنے اکاؤنٹنٹ کو یا ٹیکس پریپیرر کو ضرور دیں۔ تاج صاحب ابھی بھی ان امپلائمنٹ جاری ہے جو لوگ حاصل کر رہے ہیں۔ کچھ لوگ اس طرح بھی کر رہے ہیں کہ وہ لوگ امریکہ میں تو موجود نہیں ہیں لیکن وہ اپنے آبائی ملکوں میں یا کسی اور ملک میں بیٹھے ہیں، چلے گئے ہیں، جیسے پاکستان، بنگلہ دیش یا بھارت، کیونکہ کووڈ-19 کی وجہ سے ان کے پاس روزگار نہیں ہے اور وہاں بیٹھ کر ان امپلائمنٹ کی رقم لے رہے ہیں جو ان کے اکاؤنٹ میں آ رہی ہے۔ کیا یہ لیگل ہے کہ آپ امریکہ میں موجود نہ ہوں اور ان امپلائمنٹ کی رقم لیتے رہیں؟ اور اگر یہ لیگل نہیں ہے تو کیا اس پر یہ لوگ گرفت میں آ سکتے ہیں؟ میرے نزدیک تو یہ بات بالکل غلط ہے، اور یہ بالکل اللیگل ہے کہ جو لوگ یہاں نہیں ہیں، ملک سے باہر ہیں اور اپنا ان امپلائمنٹ بینیفٹس وہ کلیم کر رہے ہیں، کیونکہ ان امپلائمنٹ بینیفٹس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کلیم کرتے ہیں تو ہر ویک آپ اس کو سرٹیفائی کرتے ہیں کہ میں یہاں موجود ہوں، میں جاب کی تلاش میں ہوں لیکن مجھے جاب نہیں ملتی۔ یہ ضروری ہے کہ یعنی آپ جاب کے لیے یا نوکری کے لیے، روزگار کے لیے ہر وقت آپ ریڈی ہیں، لیکن آپ کو یعنی آپ کی کوشش کے باوجود آپ کو جاب نہیں ملتی۔ تو ظاہر ہے جو لوگ یہاں نہیں ہیں تو میرے خیال میں یہ غلط کر رہے ہیں۔ اب ان کی کیا پکڑ ہوگی یا اس کی کیا سزا ہے یہ تو مجھے نہیں معلوم، لیکن میرے خیال میں یہ بات بالکل غلط ہے کہ وہ لوگ جو اس ملک میں نہیں ہیں اور وہ اپنا ان امپلائمنٹ بینیفٹس کلیم کر رہے ہیں، تو یہ میرے نزدیک اور میرے خیال میں یہ بالکل سراسر غلط ہے اور ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تاج صاحب ایک آخری سوال آپ سے وہی بتا دیجئے کہ آپ ہمارے ناظرین کو کیا میسج دینا چاہیں گے کہ ٹیکس فائلنگ آ رہی ہے اور وہ کس طریقے سے ٹیکس فائلنگ کا سلسلہ شروع کریں؟ دیکھنا، ایک کسی ملک کے شہری کا یہ جو ہے نا اس کے لیے ضروری ہے اور اس کا فرض بنتا ہے کہ اگر وہ اس ملک میں رہتے ہیں، اس ملک کے جو بینیفٹس ہیں وہ اویل کرتے ہیں اور یہاں کام کرتے ہیں، تو وہ ضرور اس ملک کا ٹیکس دے دیں اور یہاں ٹیکس فائل کریں۔ اور آپ کو پتا ہے کہ اس ملک میں ٹیکس کا پیسہ صحیح عوام تک پہنچتا ہے اور عوام اس ٹیکس منی سے مستفید ہوتے ہیں۔ مینی بینیفٹس دے کے نا ہم یہاں کلیم کرتے ہیں، تو اور ٹیکس فائل کرنے کے اور بھی بہت سارے فائدے، یعنی آپ ہر سال سوشل سیکیورٹی ٹیکس دیتے ہیں، تو ظاہر ہے جو آدمی جو ہے نا وہ بوڑھا ہو جاتا ہے، 62 یا 65 66 پہ پہنچ جاتا ہے، تو اس وقت آدمی کام نہیں کر سکتا۔ ظاہر ہے اس کی جو انکم ہے وہ لمیٹڈ ہو جاتی ہے، اس کی آمدن کے ذرائع وہ کم ہو جاتے ہیں، بندہ ڈیپینڈ ہو جاتا ہے دوسرے
یعنی دوسرے لوگوں پہ یا دوسرے، تو ظاہر ہے کہ وہی سوشل سیکورٹی بینیفٹس جو ہے نا آپ کو مدد دیتے. میں نے بہت سارے اپنے بہن بھائی دیکھے ہیں کہ جنہوں نے ٹیکس نہیں دیا اور جب بیچارے 65 66 یعنی ریٹائرمنٹ ایج پہ چلے جاتے ہیں تو وہاں پہ ان کو کسی قسم کی بینیفٹس نہیں ملتے. تو آپ سب یعنی آپ کے ناظرین سے میری یہ گزارش ہے کہ یہ آپ کے فائدے کے لیے، اور اس ملک میں اگر ہم یہاں رہتے ہیں اتنی ساری ہم ان کی جو بینیفٹس اویل کرتے ہیں، تو اس ملک کے بینیفٹس کے لیے بھی اور اپنے بینیفٹس کے لیے ٹیکس کو ضرور فائل کریں. بہت شکریہ. تاج اکبر ہمارے ساتھ موجود تھے اور ٹیکس کے حوالے سے بتا رہے تھے کہ جس طرح سے اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ گزشتہ سال 2020 میں لوگ کووڈ کی وجہ سے، کووڈ-19 کی وجہ سے خاصے پریشان رہے اور ان ایمپلائمنٹ اور اسٹیمولس چیک کی جو امدادی رقم ملتی تھی اس پر گزر بسر ان کی ہوتی رہی. تو کیا اس مرتبہ ان تمام تر لوگوں کو جو امدادی رقوم سے گزارا کرتے رہے ہیں ٹیکس بھرنا ہوگا یا نہیں فائل کرنا ہوگا؟ اس حوالے سے انہوں نے کچھ بتایا. ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ کس طریقہ کار سے لوگ امریکہ سے باہر بیٹھ کر ان ایمپلائمنٹ کی رقم حاصل کر رہے ہیں اور یہ لیگل ہے یا نہیں. آج کے اس پروگرام کے لیے فی الحال اتنا ہی. اگلے ہفتے ایک اور پروگرام کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. پروگرام ٹیم کے ساتھ سمین نواز کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.